السلام علیکم صاحبان ذوق کی 5ویں قسط میں ذرا تاخیر کے ساتھ خوش آمدید۔ میرا بچپن پاکستان میں نہیں گزرا، لیکن یہاں گزاری ہوئی گرمیوں کی چھٹیاں بہت اچھی طرح یاد ہیں۔ اس میں سے ایک یاد جو باقی ساری یادوں پر حاوی ہے وہ ہے ماموں جان کے گھر لاہور میں گرمیوں کی چھٹیاں۔ ممانی جان کے ہاتھوں میں جادو ہے، وہ جہاں کہیں بھی جاتی ہیں وہاں چند مہینے کے عرصے میں ایک جنگل بنا لیتی ہیں، پودے ہی پودے، درخت ہی درخت۔ اور ماموں جان اتوار والے دن ان کے خوبصورت لان کو پانی لگاتے تھے۔ ہم لوگ تو ساری رات ادھم مچا مچا کے، راتوں کو جاگ جاگ کے باتیں کر کر کے سوئے ہوتے تھے، اور ماموں جان صبح صبح ایک بڑا سارا ان کا کالے رنگ کا ٹیپ ریکارڈر تھا، اس کے اوپر پرانی غزلیں اور پرانے گانے اور ملی نغمے فل والیوم پہ لگا دیتے تھے، اور پھر وہ پانی دیتے تھے اور ہماری آنکھ کھلتی تھی یہ سب کچھ سنتے ہوئے۔ تو بہت ساری جو شاعری مجھے اب پتہ ہے، جو اشعار اب استعمال ہوتے ہیں، ان کا تعلق اس ماحول سے ہے جو میں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں لاہور میں دیکھا تھا۔ آج بازار میں پاں بجولاں چلو، کچھ نہیں پتا تھا کس نے لکھی، مطلب کیا ہے، لیکن وہ دھن بھی ذہن میں رہ گئی اور وہ شعر بھی ذہن میں رہ گیا۔ آج ہم شاعری کے حوالے سے ماحول کی بات کریں گے۔ اس کو ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک ہمارا ماحول، ہمارے گھر کا جو ہم اپنے بچے کو دے رہے ہیں، اور ایک بچے کا چھوٹا سا ماحول جو وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم بڑے ماحول کی بات کریں تو اس میں ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارا کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری بات چیت کیسی ہے، ہمارے گھر میں کتابیں کیا ہیں، ہم سنتے کیا ہیں، ہم دیکھتے کیا ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے ماحول میں آ جاتا ہے۔ اور رشتہ دار تو چلیں اللہ کی دین ہے، اور اس پہ صبر اور شکر کے علاوہ کچھ کرنا نہیں چاہیے، لیکن دوست احباب تو آپ اپنی مرضی کے چن سکتے ہیں۔ آپ کی قدریں مشترک ہوں، آپ ایک جیسا سوچتے ہوں، آپ بھی اپنے بچے کو شاعری سکھانا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے بچے کی اردو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، آن پرپز، سیلفش ہو کے سوچیں، ڈھونڈیں، ان کے ساتھ کنیکٹ کریں، ان کے ساتھ اپنے بچوں کو اٹھائیں بٹھائیں۔ آپ بھی اپنے بچے کو شاعری سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اپنے بچے کو اردو سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں ہیں نہیں، ہاں ملتے نہیں ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں، ہم جب ماحول بنانے لگتے ہیں تو لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو ایسا کوئی انسان نہیں مل رہا، تو آپ خود وہ انسان بن جائیں۔ ہو سکتا ہے لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے کبھی آ پہنچیں، آپ وہ انسان بنیں جو بارش کا پہلا قطرہ ہو، جس کا بچہ اردو شاعری یاد کرتا ہو، بولتا ہو، اس میں بات کا سلیقہ ہو۔ کچھ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں بچے کے ماحول پہ، جو اس کو کیا دکھ رہا ہے۔ اس کو آپ دکھ رہے ہیں، اپنا کمرہ، اس کی لرننگ سپیس، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، جو شعر یا غزل یا نظم جو کچھ بھی آپ یاد کر رہے ہیں وہ لکھ کے لگا دیں۔ بس ایک شعر چھوٹا سا، انسٹاگرام وردی ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے بچے کے لیے قابل قبول ہو اور وہ پڑھ سکتا ہو۔ اردو نہیں پڑھ سکتا، آپ رومن میں لکھ کے لگا دیں، طریقہ نکالیں بیچ میں سے، آپ وہ لکھ کے لگا لیں، تو سامنے لگا ہوا ہوگا، اس کو بتائیں مت کہ یہ تمہاری پڑھائی کی چیز ہے، بس لگا ہوا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے پوچھے کہ میں بھول گیا تو اس سے کہ وہاں لکھا ہوا ہے، تم جا کے دیکھ لو۔ اسی طرح ویژول تو کور ہو گیا، اب اگر کوئی آڈیٹوری لرنر ہے تو بچہ چلتا پھرتا ہے، آپ بیچ میں بولتے رہیں، وہ شعر پڑھ دیا، بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ لیگو کھیلتے ہوئے، ٹرین ٹریک سے کھیلتے ہوئے پہلا مصرع بول دیا، بچہ دوسرا مصرع مکمل کر دے گا۔ اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اتنا سارا ادب سیکھ لے گا کہ آپ کو بعد میں جا کے حیرت ہوگی کہ آپ نے کب اور کیسے اتنا سکھا دیا۔ میں نے ماموں جان کے گھر جو سنا وہ مجھے بڑے ہو کے یاد آیا۔ آپ بھی تسلی رکھیں، کبھی نہ کبھی بچے کو یاد آ جائے گا۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اماں نے سورہ کوثر اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے لوپ کر کے وہ ٹیپ ریکارڈر پہ لگا دیتی تھی، اور اس کو سن سن کے میں نے سورہ کوثر یاد کر لی تھی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ماحول ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ فرنیچر، ڈیسک، لرننگ انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماں یا استاد یا باپ جو کوئی بھی سکھا رہا ہے وہ خود ایک ماحول کی حیثیت رکھتا ہے اپنے بچے کے لیے۔ آپ اپنے بچے کے لیے وہ ماحول بن جائیں، اور آپ اس کے لیے ایسے لوگ اس کو کنیکٹ کرا دیں جو اس کو آگے زندگی میں بھی راستہ دکھاتے رہیں گے۔ ایک بہت ضروری چیز ماحول کے بارے میں، آپ کا ماحول وہ ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، whatever works for you، جو آپ کے بچے کے لیے ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں
جو کسی اور کے ہاں تو بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن وہ آپ کا ماحول نہیں ہے، وہ لرننگ انوائرمنٹ نہیں ہے جہاں پہ آپ کا بچہ اس کی سوچ پنپ سکے، جہاں پہ اس کا سلیقہ، اس کا ادب پنپ سکے. تو آپ اپنا ماحول بنائیں اور وہ کریں جو آپ کے لیے کام کرے.